بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدی عن ابی المتوکل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بآیت من القرآن لیلۃ. گزشتہ حدیث پاک جو ہم نے پڑھائی تھی اس کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات تہجد کی نماز شروع فرمائی تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورۃ البقرہ ایک رکعت میں تلاوت فرما دی. پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، تیسری رکعت کے اندر سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی، اور چوتھی رکعت کے اندر راوی کو شک ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سورۃ المائدہ کا نام لیا یا سورہ انعام کا نام لیا. ان دونوں میں سے ایک سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رکعت کے اندر تلاوت فرمائی. اور یہ جو اتنی لمبی تلاوت کی بات ہے کہ اتنا قرآن مجید اگر جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قراءت فرمایا کرتے تھے اس طریق سے اتنی تلاوت سے تو پوری رات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. تو مقصد اس حدیث کے لانے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہے، جو قیام اللیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تہجد کی نماز جو ہے آپ کی، تو یہ یکساں نہ ہوتی روزانہ، بلکہ کسی وقت شوق اور نشاط زیادہ ہوتا ہے طبیعت میں، کسی وقت تھکاوٹ ہوتی ہے اور اکتاہٹ ہوتی ہے، اور کسی وقت مصروفیت زیادہ ہوتی ہے دوسرے کاموں میں بھی، رات کے وقت کسی وقت نہیں بھی ہوتی. تو اس حساب سے عام روٹین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تھا وہ تو تھا 8 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا، اور 4 رکعتیں کر کے آپ پڑھتے، پہلے 4 رکعتیں، پھر 4 رکعتیں، اس کے بعد 3 رکعتیں وتر. یہ عام معمول آپ کا یہ تھا. لیکن کبھی کبھی بمقتضائے طبیعت یا حالات کے تقاضے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام بھی کیا ہے جو میں نے ابھی حدیث پاک آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اس میں مقصد یہ بتلانا ہے کہ آدمی اگر تہجد کی نماز جو ہے اس کو کبھی آدمی کا ذوق ہو، کبھی آدمی کی طبیعت کے اندر نشاط ہو، چستی ہو، تو آدمی اگر لمبی پڑھنا چاہے تو لمبی بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ پھر مختصر طریقے تو ہیں ہی، پھر ان کو استعمال میں لایا جائے. یہ مقصد ہے. اور مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب جو کہ قرآن پاک کے صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری تھے، ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، آج قرآن پاک کی تلاوت کرو اور میں سنتا ہوں. یہ بھی ذوق کی بات ہے نا، کبھی تلاوت کرنے کا ذوق غالب ہوتا ہے اور کبھی کوئی تلاوت کرے اور ہم سنیں، یہ ذوق غالب ہوتا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اقرأ
علیکا وعلیکا انزلا، کہ حضور یہ قرآن تو حضور پر ہی نازل ہوا ہے، تو اب میں کیوں کر حضور کو پڑھ کے سناؤں؟ یعنی حضور کے اوپر تو یہ خود نازل ہوا ہے، میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ ابی سے کہو کہ وہ تلاوت کرے، اور اے حبیب تم سن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ حضور کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابی، تیرا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا۔ تو پھر جب ایسی کیفیت ہو تو تلاوت کرنے والا کس طرح تلاوت کرے گا، کس شان کے ساتھ کرے گا، اور سننے والا کس انداز سے، کس شان سے سنے گا۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف یہ انداز ہوتے تھے۔ اور یہ بھی بات بھی کہ چونکہ نماز تھی یہ نماز نفل ہے، جی یہ فرض تو ہے نہیں، لہذا اپنی مرضی ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو مختصر پڑھ لو، رکعتیں مختصر کر کے پڑھ لو یا لمبی کر کے پڑھ لو، یہ کوئی فرضوں کی جماعت تو ہے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی سے دور کے محلے تھے، ان محلوں میں سے کسی محلے سے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو ہمارے محلے میں امام دیا ہے، میں اس کی ابتدا میں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا رہا، تھکا ماندہ، تو میں نے سوچا کہ چلو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آگے پھر آرام کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کیا کیا، امام صاحب نے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اور یہ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں کے اندر یہ لگ بھگ مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کی تلاوت سنتے جب میرے بس میں نہ رہا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو میں جماعت کو چھوڑ کر تو علیحدہ ہو گیا، اور علیحدہ ہو کے کیونکہ صبح پھر جا کے کام کرنا تھا، تو میں نے وہ اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی، پڑھ کے تو میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو صبح کو یہ پتہ چلا جب نماز میں گیا کہ لوگوں نے میرے اس کام پر بہت نکتہ چینی کی ہے، اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ منافق ہے، اس لیے کہ منافقوں پر نماز جو ہے نا وہ بھاری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اپنے امام کو بلواؤ، تو بلوا لیا گیا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اس طرح واقعہ بیان کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا ہی ہے کہ میری طبیعت میں نشاط تھا، میں چاہتا تھا کہ ذوق و شوق کے ساتھ میں زیادہ تلاوت کروں نماز کے اندر، اور نماز تھی عشاء کے فرض کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کہ آپ نے فرمایا کہ افتان انتا، کیا تم فتنہ گری کرتے ہو؟ فتنہ گری، کیا تم فتنہ گری کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، جس وقت تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، امامت کرو، تو بالکل مختصر جو سنت کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا سنت کے مطابق طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق فرض نماز کی جماعت کراؤ۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، کیونکہ جماعت کے اندر کوئی بیمار بھی کھڑا ہوتا ہے جس سے برداشت زیادہ لمبا قیام نہیں ہوتا، وَالثَّقِيلَ، کوئی بیماری سے بوجھل بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو پاتا، وَالضَّعِيفَ، اور کوئی کمزور بھی ہوتا ہے جو اتنی دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتا، وَذَا الْحَاجَةِ، اور کوئی ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ جس کو واپس جا کے کوئی ضروری کام کرنا ہوتا ہے، وَالْمَرْأَةُ،
ذات الصبی، اور تمہارے پیچھے کوئی عورت بھی ہوتی ہے بچے والی. عورتیں بھی اس زمانے میں نماز پڑھتی تھی نا مسجد کے اندر، ان کی صف میں مردوں کی صفوں کے پیچھے ہوتی تھی. تو یہ عورتیں بھی آپ کے پیچھے ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے ہوتی ہیں عورتیں بھی. اور عورتوں میں کئی عورتیں جو ہیں وہ بچے والی بھی ہوتی ہیں، جنہوں نے بچے کو تھوڑا سا سمجھا بجھا کے تو بچے کو ایک طرف بٹھایا ہوا ہوتا ہے یا لٹایا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اگر وہ وقت زیادہ گزر جائے تو بچہ رونا چلانا شروع کر دے گا، اور جب رونا چلانا شروع کر دے گا تو اس کی ماں کا دل جو ہے نا وہ تو اس طرف ہوگا، اور بظاہر وہ تمہارے ساتھ وہ رکوع سجود کر رہی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ جب امامت کرو تو اس طرح مختصر کر کے نماز پڑھاؤ، اتنی مختصر، اتنی چھوٹی، اتنی مختصر کہ وہ سنت کے مقدار سے وہ کم نہ ہو، کم از کم سنت کا جو درجہ ہے اس کے مطابق ہو. پھر فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِئْتَ. آپ نے فرمایا کہ جس وقت پھر تم اپنی نماز پڑھو، مثلا سنتیں ہیں، مثلا نوافل ہیں، اپنی نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس نماز کے اندر اپنا ذوق و شوق پورا کر لو، جتنا شوق ہے وہ سارا اس میں پورا کرو. اور یہ جماعت کو اس سے معاف ہے. تو یہ بھی ہے کہ فرض نماز کی جماعت ہو تو مسنون یہ ہے کہ کم سے کم جتنی قرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اتنی قرات کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ لمبی کر کے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے انداز سے پڑھنی چاہیے، قرات کرنی چاہیے کہ زیادہ دیر اس میں بھی نہ لگے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جب اپنی نماز علیحدہ پڑھو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہی حال ہے سرکار کی تہجد کا کہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو اختصار فرماتے، اور جب اپنی علیحدہ آپ نماز پڑھتے یعنی تہجد وغیرہ تو اس وقت پھر اپنی مرضی اور اپنے ذوق و شوق اور اپنی نشاط اور اپنی طبیعت کے اندر جو چستی ہے اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز جس طرح چاہتے پڑھتے. تو اسی میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ کبھی کبھی ذوق ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں تہجد کی سورہ بقرہ پڑھ لیتے، دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران پڑھ لیتے، تیسری رکعت کے اندر سورہ نساء پڑھ لیتے، اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ مائدہ پڑھ لیتے. تو یہ تقریباً یہ بھی 6-7 سپارے بن جاتے ہیں، یہ تھوڑا نہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بالکل کم وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرما لیتے اور اس کے بعد آرام فرماتے. الغرض یہ ہے کہ نفلی نماز کے اندر یہ بات آپ کے اوپر، آپ کی طبیعت کے اوپر، آپ کی مسلط کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح آپ پڑھ لیں، مختصر چاہتے ہو تو مختصر کر لیں، اگر لمبا کر کے پڑھنا چاہتے ہو تو لمبا کر کے پڑھ لیں. یہ اس سے پتہ چلا. اب ایک اور صورت آ رہی آگے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو محدث ابو بکر بن نافع بصری نے یہ حدیث بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث امام عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان فرمائی. وہ اس حدیث کو محدث اسماعیل بن مسلم العبدی سے روایت کر رہے تھے، اور اسماعیل بن مسلم اس حدیث کو یہ حضرت امام تابعی ابو المتوکل سے روایت کرتے ہیں کہ ابو المتوکل جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآیت من القرآن لیلۃ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بھی کیا کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت آپ نے لے لی اور اسی آیت کو بار بار تکرار کرتے کرتے
سرکار نے یعنی پوری کی پوری رات جو ہے نا وہ گزار دی۔ دیگر احادیث کے اندر یہ موجود ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو تہجد کی نماز میں قیام فرمایا، آپ نے ایک ہی آیت جو ہے نا ساری رات یہ تلاوت کی، بار بار اسی کو تلاوت کرتے جاتے۔ یہ آپ کی دلچسپی کی بنا پر ہے۔ اس میں تو حد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام میں ہوتے تو قیام میں بھی یہی آیت پڑھتے رہتے، بار 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 بار۔ پھر جب رکوع فرماتے تو رکوع کے اندر بھی اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے رہتے اور کچھ نہ کرتے۔ پھر جب قومہ فرماتے تو قومے میں بھی یہی آیت تلاوت کرتے رہتے تکرار اس کا۔ پھر جب سجدہ فرماتے تو سجدے میں بھی یہی حال، دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، جلسے کی حالت جو ہے اس میں بھی، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح، پھر دوسری رکعت کے قیام کے اندر بھی اسی طرح، رکوع میں، قومے میں، سجدے میں، جلسے میں، دوسرے سجدے میں، پھر اتحیات میں بھی یہی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرماتے رہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کا وقت قریب ہو گیا۔ آپ نے اس طرح ایک ہی آیت کے ساتھ ساری رات جو ہے وہ تہجد کے اندر تلاوت کی اور شب بیداری فرمائی۔ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں تہجد کی نماز کتنی پڑھی، یعنی کتنی رکعتیں پڑھی، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف 2 ہی رکعتیں تھیں تہجد کی نماز کی، تو کم سے کم تہجد جو ہے وہ 2 رکعت اسی سے علماء کرام نے لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فقال القوم لأبی ذر ایت آیت ہی، لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر تو یہ عرض کیا کہ ابو ذر غفاری کہ جس ایک ہی آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی تلاوت فرمایا، کہ قیام میں بھی تلاوت فرمایا، پھر قومے میں بھی تلاوت فرمایا، پھر سجدے میں بھی تلاوت فرمایا، پھر جلسے میں بھی، پھر دوسرے سجدے میں بھی، پھر اگلی رکعت کے اندر بھی، یہاں تک کہ اتحیات کے اندر بھی، تو لوگ پوچھنے لگے کہ اے استاد گرامی ذرا فرمائیے کہ وہ آیت تھی کون سی؟ تو اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت یہ تھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت کریمہ تھی جی، اور اس آیت کریمہ کا میں آپ کو بتا دوں ذرا سیاق و سباق کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنے 2 عظیم پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان دونوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز یہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کی امتوں کے گناہ جو ہیں وہ ان کو دکھائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کی امتوں کے یہ گناہ ہیں اور یہ کرتوتیں ہیں، تو لہذا ان کو اب سزا ملے گی جہنم میں۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یعنی یہ عرض کریں گے قیامت کے روز، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پاک پروردگار تو احکم الحاکمین ہے، تجھے سارے اختیارات حاصل ہیں، تو جو بھی کرے وہ عدل ہے، تو ان تغفر لہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ مولا اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تجھے حق پہنچتا ہے، کیونکہ یہ تیرے پیدا کیے ہوئے، تیری مملوک، تیرے بندے ہیں، تو اپنے مخلوق کے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ تیرا حق ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور مولا اگر تو ان کی مغفرت ہی فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ بھی تیری حکمت میں اگر یہ بات آ جائے، تیری مصلحت میں اگر بات آ جائے تو یہ بھی تیرا
فضل ہے، تیری شان ہے. ہاں جی، وہ کیسے کہتے ہیں جی؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. اللہ ربی لا شریک لہ. اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرا عدل ہوگا، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں، اس کی شکایت کرنے کی گنجائش بھی نہیں. لیکن اگر تو ان کو مولا معاف فرما دے گا تو غالب حکمت والا ہے، بڑے فضل فرمانے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ نماز تہجد کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں اچانک ہی آیت کریمہ زبان مبارک پر آ گئی. تو سرکار کو قیامت کا میدان جو ہے اس کا نقشہ سامنے آ گیا ذہن کے، اور پھر امت کے اندر گناہوں کی کثرت، گناہ گاروں کی کثرت یہ بھی سامنے آ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے ساری رات، ساری نماز کے ہر ایک رکن کے اندر، نماز کے ہر ایک کیفیت اور حالت کے اندر اسی آیت کا تکرار کرتے کرتے اور روتے روتے گزار دی. یہ تھا پیارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ سرکار کو اتنا پیار ہے، اتنی شفقت ہے کہ جب امت کی یاد آ گئی رات کو تہجد کی نماز شروع کرتے وقت اور میدان قیامت کا نقشہ سامنے آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عرض قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی وہ یاد آ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ اتنے پسند آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اس آیت کریمہ کو رو رو کے تلاوت فرمایا، اور اتنا تلاوت فرمایا کہ بس آپ نے 2 رکعتیں ہی ادا فرمائیں اور ادھر فجر طلوع ہونے کا ٹائم ہو گیا. اس میں کتنا بڑا سبق ہے بھائی. ہم بڑے نالائق ہیں، ہم نالائقوں کی بڑی سرزنش ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اتنا کریم آقا کہ جو اپنی زندگی کی وہ پیاری پیاری راتیں جن میں لوگوں کو دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کی یاد میں اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی آیت کریمہ کو اپنا نشانہ بنا کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اور ہم گناہ گاروں کے لیے روتے ہوئے آپ نے رات ساری گزار دی. تو آج ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں سرکار کے لیے؟ کیا یہی حق ہے اتنے بڑے مہربان کا، اتنے بڑے رؤوف الرحیم پیغمبر کا، اتنے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین پیغمبر کا؟ تو حق یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہم شریعت کے احکام جو ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اور اپنی زندگی کا ہر کام شریعت کے احکام کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو انداز ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنا ہر ایک کام جو ہے اس کو سیٹ کریں اور اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پیکر بنا دیں. اس کا بدلہ یوں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ بدلہ تو یوں بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اگر ہم اتنا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں قبول فرما لے گا. اللہ کا حبیب بھی قبول فرما لے گا کہ چل تیری طرف سے اتنا ہی قبول ہے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے. تو اس لیے آج سے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ آج سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے جو پیچھے ہو گیا، اور اس کے بعد جو پیچھے غلطیاں ہوئیں ان کی تلافی کرے، اور آج کے بعد اپنے سر سے لے کر پاؤں تک وجود کو، سارے وجود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیت
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کا پیکر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہی بن جائیں۔ دیکھیں جی، یہاں اعتراض ہوتا ہے، رکوع میں، قومے میں، سجدے میں، اتحیات کی حالت میں شرعاً قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، اور اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ راکعا او ساجدا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اور میرے ذریعے سے اپنی امت کو، ساری امت کو سرکار نے منع فرمایا اس بات سے کہ قرآن کریم کی قرأت کی جائے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یہ منع ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دوسرے بیٹے کے، دوسرے چچا کے صاحبزادے ہیں، دونوں اہل بیت کے افراد میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ خبردار یاد رکھو اے عبداللہ بن عباس، تم اور تمہارے ذریعے سے ساری امت کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات سے کہ قرآن کو میں رکوع کی حالت میں پڑھوں یا سجدے کی حالت میں پڑھوں، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ صرف قیام کی حالت کے اندر یہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا؟ رکوع میں بھی قرآن کی تلاوت، قومے میں بھی قرآن کی تلاوت، سجدے میں بھی قرآن کی تلاوت، جلسے میں بھی قرآن کی تلاوت، دوسرے سجدے میں قرآن کی تلاوت، اس طرح دوسری رکعت میں بھی، پھر آگے چل کے تحیات کے اندر بھی یہی قرآن کریم کی آپ نے قرأت کی، ایک ہی آیت کو بار بار تکرار فرماتے رہے اور روتے رہے اپنی امت کے لیے۔ تو یہ سرکار کے شریعت کے اس حکم کے یہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے، خلاف نہیں ہے لیکن خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو سرکار نے جو ایسا کیا وہ کیوں کیا؟ اس کے کئی ایک جواب ہیں، جن میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک قرآن پاک جو ہے اس کی قرأت کرنا رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، اتحیات میں، یہ حرام محض نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ تو مکروہ ہے تو پھر یا تو ہوگا مکروہ تحریمی جو کہ گناہ بھی ہے، اور یا ہوگا مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی پر عمل کرنا گناہ نہیں ہے۔ جو ائمہ فقہا میں سے یہ مذہب رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ ہے تو منع رکوع میں، سجدے میں، اسی طرح جلسے میں، قومے میں، اسی طرح تحیات میں، لیکن یہ ممانعت جو ہے یہ تنزیہ کے لیے ہے، تنزیہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نہ پڑھو گے تو اچھا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، اور اگر پڑھو گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوگا کہ تم پر کوئی گناہ یا کوئی وبال ہو۔ تو وہ فقہاء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے کہ جو ممانعت ہے نا، وہ ممانعت قرآن کو رکوع، سجدے میں اور تحیات میں پڑھنے کی جو ممانعت آئی ہے، تو یہ ممانعت جو ہے صرف یہ کراہت تنزیہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہ پڑھو، ہاں رکوع سجود میں قرآن پاک تحیات میں تو اچھا ہے، اور اگر پڑھو گے تو یہ مکروہ تنزیہی کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ تو مکروہ تنزیہ پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، تو بیان جواز کے لیے سرکار نے یہ کام کیا۔ دوسرا جواب اس کا جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب سے یہ رکوع میں، سجدے میں اور اتحیات میں قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہے نا، تو اس حکم کے آنے سے پہلے کا یہ واقعہ تھا، ابھی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا اعتراض سرے سے ختم، کیونکہ جب ممانعت آ گئی اس کے بعد سرکار نے پھر ایسا نہیں کیا۔ اور تیسرا اس کا جواب جو ہے اس بندہ عاجز کے ذہن پر وارد ہوا اللہ پاک کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے احکام
شریعت کے ایسے ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے آپ یوں کر لو چاہے یوں کر لو، مگر امت کے لیے اختیار نہیں. آپ سمجھیں گے نہیں؟ امت کے لیے کتنی بیویاں ایک وقت میں جائز ہیں؟ 4. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں ایک وقت. تو یہ حضور کی ہوگی خصوصیت ہیں جی. ساری امت پر نماز تہجد جو ہے وہ نفل ہے ساری امت کے لیے، اور سرکار کے لیے نماز تہجد جو ہے یہ فرض تھی. تو یہ سرکار کی خصوصیات بھی تو ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار شرع بنایا ہے کہ جس صحابی کے لیے جو چاہیں آپ حلال فرما دیں جو چاہیں آپ حرام فرما دیں خصوصی طور پر، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں، نہ اللہ پاک کو اس پر شکایت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے سرکار کو اس بات کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے کہ شریعت کے احکام میں جو چاہیں جس کے لیے چاہیں آپ جو چاہیں آپ کر دیں، جائز کر دیں یا ناجائز کر دیں. پتہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بیوی جو ہے وہ نکاح میں لانے کا ارادہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو سرکار نے فرمایا اے علی سنو، میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنا چاہتا ہوں نہ حرام کو حلال کرنا چاہتا ہوں، مگر خالص تمہاری خاطر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فاطمہ کے تمہارے نکاح کے اندر ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی جو ہے وہ تمہاری بیوی بنے، میں نہیں یہ چاہتا. اس طرح سرکار کی خصوصیات ہیں. تو ان خصوصیات میں ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی ممانت رکوع میں سجدے میں اتحیات میں نازل ہوئی وہ تو ہے حکم ساری امت کے لیے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختار شرع ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جو چاہیں آپ ترمیم فرما سکتے ہیں. لہذا یہ اس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار کو استعمال فرمایا. یہ 3 جواب پورے ہو گئے. اب حدیث بھی اس کے اوپر مکمل ہو گئی. اب آگے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ حدیث نمبر 267 شروع ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.